السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ الحمدللہ ہمارا جو درس ہے بہت ہی اہم ہے، لیکن بہرحال سوال جواب جو ہوئے سوالات وہ بھی اہم تھے۔ کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ 5-6 منٹ میں ہمارا جو درس ہے لا الہ الا اللہ کے شروط۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہم بتلا چکے تھے ایک درس میں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ معبود بہت سارے ہیں لیکن معبودان باطلہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی ہمیں پتہ ہے۔ سارے انبیاء اور رسول جو ہے اسی لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر کے آئے۔ اسے اس لیے کلمۃ التوحید بھی کہا جاتا ہے۔ توحید کا کلمہ یعنی ایک آدمی جب ایک کلمہ پڑھتا ہے تو موحد بن جاتا ہے، ایک اللہ کا اقرار کرتا ہے، کیونکہ وہ سب کی نفی کر کے ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے۔ اسی کو جو ہے کلمۃ الاخلاص بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اب وہ گویا خالص عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے۔ اب اس لا الہ الا اللہ کو صرف زبان سے ادا کرنا مطلوب نہیں ہے، یا کوئی بھی چیز ہمارے پاس بھی جب کوئی آدمی ایک پیپر لے کر کے آتا ہے، ایک ایگریمنٹ جس پہ لکھا ہوا، جس سے ہم سے کہتا ہے کہ آپ اس پہ سائن کرو، تو جب آپ سائن کرنے سے پہلے، ویسے تو بہت ساری جگہ بغیر پڑھے ہوئے سائن کر دیتے ہیں، لیکن سائن کرنے سے پہلے آپ سمجھنا چاہتے ہیں اس میسج کو کہ ہے کیا کہ نہیں۔ جب وہ میسج آپ سمجھ لیتے ہیں تب آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی کس کا ہے، یہ کس نے دیا ہے یہ لیٹر، تب پھر آپ یقین کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ یقین کرنے کے بعد پھر آگے مرحلہ آتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کا، قبول کرنے کا۔ جب آپ اسے قبول کرتے ہیں اور سائن کر دیتے ہیں تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ اب اس کے مطابق عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے مان لیا، اس کو سمجھ لیا، یقین ہو گیا، آپ کو ایکسیپٹ کیا، آپ نے سائن کر دیا، اب آپ کو اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں، اب اس کی روگردانی نہیں۔ تو ایسے کلمہ لا الہ الا اللہ جو انبیاء لے کر کے آئے، ویسے تو اکثریت نے جو بھی ایمان کو ایکسیپٹ کیا وہ دل سے ہی کیا، لیکن ہر دور کے اندر ایسے لوگ پائے گئے، خاص طور سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بڑی تعداد تھی مدینہ کے اندر، جہاں آپ کو منافقین کی ملی۔ وہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، وہ جہاد بھی کر رہے ہیں، لیکن دل کے اندر یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ذکر کیا۔ تو لا الہ الا اللہ کے پورے 7 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا میننگ پتہ ہو۔ میننگ ہم نے جان لیا، لا الہ الا اللہ کا بہت ہی سمپل سا معنی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے نفی کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ جو پہلے طاغوت کا انکار کرے، طاغوت کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا اور وہ اس عبادت سے راضی ہو۔ اگر اس عبادت سے راضی نہیں ہے تو وہ طاغوت نہیں ہے، وہ عمل کرنے والے صرف غلط ہوں گے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت ہوئی، ان کو بھی اللہ کا بیٹا بنایا گیا، یا ہمارے ملکوں میں بہت سارے نیک اور صالحین مر جاتے ہیں، وہ نہیں کہتے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا جو ہے مقبرہ بنانا یا طواف کرنا یا سجدے کرنا یا کیا کرنا، تو وہ لوگ طاغوت نہیں ہیں، لیکن جو راضی ہو اس عمل سے اس کو طاغوت کہا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے نفی، تو علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اور عرب کے لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ سامنے پیش کیا تو وہ جانتے تھے اس کا معنی کیا ہے، اس لیے قرآن نے ذکر کیا، انہوں نے فوراً کہا کہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم سارے معبودوں کو چھوڑ دیں، صرف ایک معبود کو مانیں، یعنی سارے معبود ہم چھوڑ کے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں اور لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ تو ان کو میننگ اس کے بارے میں پتہ تھا، تو میننگ علم اس کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اس کے بعد یقین کا مرحلہ آتا ہے۔ اگر آپ کو میننگ پتہ ہے تو یقین ہے کہ ہاں یہ کلمہ جو ہے، اس کلمے کے ذریعے سے ہی ہم اسلام میں داخل ہوں گے اور یہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ جب یقین ہو گیا کہ یہ کلمہ صحیح ہے تب آتا ہے کہ اس کو قبول کرنا، دل آپ کا اس کو قبول کرے، دل اگر ایکسیپٹ کرتا ہے، تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط جا کر کے آتا ہے کہ زبان سے کہو۔ زبان سے آپ کہو گے بغیر یقین کے، بغیر علم کے، بغیر ایکسیپٹ کیے ہوئے، تو آپ زبان سے تو کہہ دو گے، لیکن پھر وہی ہوگا جو منافقوں کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے تھے، سورہ بقرہ کے پہلے 2 صفحے میں ہے، کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو کہتے تھے ہم اللہ کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں تھے۔ وَيُخَادِعُونَ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے تھے، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ وہ خود اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے، اپنے نفس کو دھوکہ دیں گے۔ تو انقیاد، اس لیے زبان سے اقرار بہت ضروری ہے کہ آپ اقرار کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔
اب جیسے آپ اقرار کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو عمل کرنا ہے. اب عمل کرو. اب کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کو موقع مل رہا ہے، نماز کا ٹائم آ گیا، نماز پڑھو. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزے رکھو. زکوٰۃ آپ کے اوپر اگر فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرو. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جب آپ نے ایکسیپٹ کر لیا تو آپ کے اوپر اسلامی قانون لاگو ہوں گے. اب ظاہر سی بات آپ کو حقوق ملیں گے، مسلمان آپ کو ظاہر سی بات ہے آپ کے حق کو ادا کریں گے. آپ مرو گے مسلم قبرستان کے اندر دفن کیا جائے گا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، آپ کے لیے مغفرت جو ہے مانگی جائے گی. اب یہ سب ظاہر سی بات ہے اتباع اور پیروی فرما برداری کب ہوگی؟ ایک اور شرط ہے محبت. محبت جب رہے گی ظاہر سی بات ہے پھر آپ یہ عمل کر پائیں گے. اگر محبت نہیں ہے اس کلمے سے تو آپ کے لیے عمل کرنا بہت ہی مشکل ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ اپنے سارے اعمال، ساری نیکیاں، ایک شرط خالص اللہ کے لیے ہو. اخلاص بھی پایا جانا ضروری ہے. اخلاص اگر نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ عمل بیکار ہے کہ آپ کسی انسان کے لیے کسی اور کے لیے کریں. تو لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں ہیں. علم ہو، آپ کو اس کی میننگ آپ کو پتہ ہو، ساتھ ہی ساتھ یقین ہو، ساتھ ہی ساتھ آپ اسے قبول کریں دل سے، پھر آپ زبان سے اقرار کریں، سمجھ رہے، اور آپ سچے ہوں دل میں، مخلص بھی ہو، محبت بھی ہو اس عمل سے. اگر یہ 7 شرطیں پائی جاتی ہیں تو ہم کہیں گے کہ اس لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کا فائدہ ہے. یہی مطلوب ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک آیت میں یا کسی ایک صفحے میں قرآن میں، یہ علماء نے نصوص کے ذریعے سے اس کو جمع کیا. دیکھیں قرآن میں یہ اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے، ان کے ذریعے سے یہ ساری شرطیں نکل کر کے آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کلمہ لا الہ الا اللہ جسے ہم نے پڑھا ہے، ہم اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کلمے کے تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اطاعت اور عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح سے مکمل طور سے اخلاص سے اس عبادت کو کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں میں کوشش کیا کہ سمیٹ دوں، میرے خیال سے ٹائم ہو گیا.